حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے 980ویں عرس کی 3 روزہ تقریبات کا آغاز، ملک بھر سے زائرین کی شرکت۔ آپ کو بتا رہے ہیں حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے 980ویں عرس کی 3 روزہ تقریبات کا آغاز ہو گیا ہے۔ مختصر خلاصہ پیش کروں گا، جتنا وقت جس قدر ہمیں اجازت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو خطاب فرمایا، اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ صحابہ کرام اور آل بیت اطہار دو الگ نہیں ہیں۔ آل بیت کا ہر فرد صحابی ہے، لیکن ہر صحابی آل بیت کا فرد نہیں ہے۔ بعض صحابی بھی ہیں اور آل بیت سے بھی تعلق رکھتے ہیں، تو اس لیے جب ہم صحابہ کرام کا ذکر کرتے ہیں تو آل بیت اطہار کا ذکر اس میں موجود ہوتا ہے۔ ان کو خطاب یہ فرمایا اور یہ بات بتائی کہ صحابہ کرام دو قسم کے ہیں، مال خرچ کرنے کے اعتبار سے اور جہاد کرنے کے اعتبار سے۔ بحیثیت صحابی تمام صحابہ کرام کا ایک مقام ہے، بحیثیت صحابی، لیکن درجات میں فرق ہے، اور اس فرق کی وجہ کیا ہے وہ بھی قرآن پاک نے بیان کی ہے۔ شوگر ملز مالکان کے چینی سرپلس ہونے کے دعوے ہوا میں اڑ گئے۔ 2 ماہ پہلے سرپلس چینی ایکسپورٹ کرنے کی اجازت مانگنے والے چینی کی قیمتیں آسمان پر پہنچنے پر خاموش ہو گئے، جبکہ چینی کی 190 سے 200 روپے کلو تک فروخت جاری ہے۔ عوام پریشان ہو گئی۔ شوگر ملز مالکان کے چینی سرپلس ہونے کے دعوے ہوا میں اڑ گئے۔ 2 ماہ قبل شوگر ملز مالکان چینی کی ایکسپورٹ کی اجازت مانگتے رہے، مگر اب ایسا کیا ہوا کہ چینی کی وافر مقدار ہونے کے باوجود چینی کی قلت اور قیمتیں آسمان پر پہنچ گئیں۔ شہر کی اوپن مارکیٹ میں چینی 190 سے 200 روپے فی کلو گرام تک پہنچ گئی۔ حکومت ماشاءاللہ پٹرول بھی کوئی 10,000 روپے لیٹر کر دے، چینی 2,000 روپے کلو کر دے، آٹا 5,000 روپے کلو کر دے، جیڑا کوئی خریدے ہی نہ، آپ ہی مر مر جان گے سارے۔ ایک تنخواہ دار طبقہ جو ہے نا، جس کی 25,000 روپے سیلری ہے، وہ دودھ لے کے جائے یا چینی لے کے جائے، کم از کم آدھا کلو چینی تو ہر بندے کی ڈیلی لگتی ہے۔ گورنمنٹ کا سر ترا چینی کی ہے 200 روپے کلو کی، گودام سڑتی پی ہے، ترکتی پی ہے، تلے کیڑے پی گئے نے، لیکن انہوں نے باہر ویچنی جمع کی کر کے غریب نو تلنی، غریب کی سکی تے نہ دینا۔ لاہور کی ہول سیل منڈی میں چینی کا 50 کلو کا تھیلا 1,700 روپے اضافے سے 9,000 روپے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ پرچون فروشوں اور ڈیلرز نے تمام ذمہ داری شوگر ملز مالکان اور پی ڈی ایم کی سابقہ حکومت پر ڈال دی۔ کہتے ہیں گزشتہ حکومت نے چینی سرپلس ہونے کے دعووں کی تصدیق نہ کی اور چینی ایکسپورٹ کی اجازت دی، اب اس کا خمیازہ عوام بھگت رہی ہے۔ پرچون فروشوں، شہریوں اور شوگر ڈیلرز نے چینی کی سمگلنگ روکنے اور قیمتیں کم کرانے کا مطالبہ کیا ہے۔ میں محمد شاہد کے ساتھ شہزاد خان عبدالی، سٹی 42۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر ٹاؤن پلاننگ عمار یاسر کو ایس ڈی بنا دیا گیا۔ عمار یاسر ٹاؤن پلاننگ 3 میں بطور اسسٹنٹ ڈائریکٹر تعینات تھے۔ عمار یاسر کے پاس ٹاؤن پلاننگ 4 کا اضافی چارج بھی تھا، جبکہ ڈی جی ایل ڈی اے نے کرپشن شکایات پر احکامات جاری کیے ہیں۔ مزید کیا تفصیلات ہیں جانتے ہیں دورے نیاب سے۔ جی دورے نیاب، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، اسسٹنٹ ڈائریکٹر ٹاؤن پلاننگ عمار یاسر جو کہ بجٹ پر 2 زونز میں ڈائریکٹر کے طور پہ کام کر رہے تھے، اس کو فوری طور پہ اوورسٹی بنانے کے احکامات جاری کیے ہیں۔ ذرائع کے مطابق کو عمار یاسر سے متعلق کرپشن کی شکایات موصول ہوئی، جس کی تصدیق کے بعد ان کو کیا گیا ہے، اس کے بعد رپورٹ کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ فوری طور پہ ٹھیک ہے دورے نایاب، آپ کا بہت شکریہ۔ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے چیف ایگزیکٹو آفیسرز کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔
ہوٹل میں پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے CEO's کانفرنس کا اہتمام کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے۔ صوبائی وزیر ڈاکٹر جمال ناصر، ڈاکٹر جاوید اکرم، بیرسٹر اصغر علی ناصر، سیکرٹری ہیلتھ علی جان، اسپیشل سیکرٹری اسپیشلائز ہیلتھ راجہ منصور احمد، DG ہیلتھ پنجاب الیاس گوندل اور خلیل احمد نے شرکت کی۔ تقریب کے خطاب میں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے کہا صحت کے شعبے میں بہتری لا رہے ہیں، اس کے نتائج بھی ملنا شروع ہو گئے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ 13 کروڑ آبادی والے پنجاب میں اگر 150 لوگ بھی صحت کے شعبے میں ٹھیک لگ جائیں تو یہ شعبہ ٹھیک ہو جائے گا۔ 13 کروڑ کی آبادی میں اگر یہ 150 بندہ ہمارا بیسٹ لگ جائے تو اس 13 کروڑ کی آبادی کی ہیلتھ فیسلٹی بیسٹ مل سکتی ہے۔ وہ 150 لوگ میٹر کرتے ہیں کہ جو اس میں سے میجورٹی اس کمرے میں بیٹھے ہیں، جو پریکٹیکلی فیلڈ میں لوگ ہیں وہ یہ 150 ہیں، تو کیا ہم 13 کروڑ کی آبادی میں یہ 150 لوگ صحیح پوائنٹ نہیں کر سکتے؟ صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر جمال ناصر کا کہنا تھا صحت، تعلیم اور زراعت کے شعبے میں جدت لانا وزیر اعلیٰ پنجاب کا مشن ہے، کیونکہ ان کی کوئی سیاسی مقصد نہیں ہے، ان کا ایک ہی مقصد ہے کہ اس ملک میں 3 پرابلمز ہیں، ایک صحت، ایک ایجوکیشن اور تیسرا ایگریکلچر۔ آپ یقین کیجئے کہ ان تینوں میں وہ بے انتہا کام کر رہے ہیں۔ تقریب میں پروفیسر محمود ایاز، پروفیسر خالد مسعود گوندل، پروفیسر الفریز ظفر، ڈاکٹر ید اللہ اور علی رضا سمیت دیگر نے بھی شرکت کی۔ کیمرامین محمد جمیل اور احسن جاوید کے ساتھ عظمت اوان، لاہور۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ ایڈیشنل سیکریٹری زراعت جنوبی پنجاب امتیاز احمد وڑائچ کو OSD بنا دیا گیا۔ ماریہ جاوید کو ڈپٹی سیکریٹری پر پرسنل تعینات کر دیا گیا ہے، جبکہ عائشہ رضوان کی خدمات پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھارٹی کے سپرد کر دی گئے ہیں، جبکہ محمد شوجین اور ڈیپٹی سیکرٹری محکمہ پرائمری ہیلتھ کیئر تعینات کر دیا گیا۔ ماریہ حیدر کو ڈیپٹی سیکرٹری ٹرانسپورٹ تعینات کر دیا گیا ہے۔ مزید کیا تفصیلات ہیں جانتے ہیں کیسر کھوکھر سے۔ جی کیسر کھوکھر، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، حکومت پنجاب نے متعدد اعلیٰ افسران کے تقرر اور تبادلے کا نوٹیفکیشن جاری کیا ہے۔ احسان اللہ کی خدمات DG ایجوکیشن کے حوالے کی گئی ہیں۔ مطلب فاطمہ کو ڈپٹی سیکرٹری ڈیولپمنٹ محکمہ تعینات کیا گیا ہے۔ راحت جبی کو ڈپٹی سیکرٹری محکمہ انفارمیشن تعینات کیا گیا ہے۔ کاشف نوار کی خدمات DG ایجوکیشن پنجاب کے حوالے کی گئی ہے۔ سبیب احمد خواجہ کو ڈپٹی سیکرٹری تعینات کیا گیا ہے۔ امتیاز احمد وڑائچ جو ایڈیشنل سیکرٹری زراعت جنوبی پنجاب تعینات تھے، انہیں فوری طور پر OSD بنا دیا گیا ہے۔ جی ٹھیک ہے کیسر کھوکھر، آپ کا بہت شکریہ۔ آپ کو بتا رہے ہیں تعیناتیوں کے حوالے سے ماریہ جاوید کو ڈیپٹی سیکرٹری پرسنل تعینات کر دیا گیا ہے، جبکہ عائشہ رضوان کی خدمات پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھارٹی کے سپرد کر دی گئی ہیں۔ ماریہ حیدر کو ڈیپٹی سیکرٹری ٹرانسپورٹ تعینات کر دیا گیا۔ احسان اللہ کی خدمات DG اینٹی کرپشن کے حوالے کر دی گئیں، جبکہ صدف فاطمہ کو ڈیپٹی سیکرٹری ڈیولپمنٹ محکمہ سروسز تعینات کر دیا گیا ہے۔ راحت جبین کو ڈیپٹی سیکرٹری محکمہ انفارمیشن تعینات کر دیا گیا۔ کاشف نواز کی خدمات DG اینٹی کرپشن پنجاب کے حوالے کر دی گئیں۔ صوبائی وزیر مائنز اور معدنیات ابراہیم حسن مراد کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ مائنز میں کام کرنے والے مزدوروں کی خوشحالی کے لیے منصوبوں کا جائزہ لیا گیا۔ گلبرگ میں ہونے والے اجلاس میں کمشنر مائنز لیبر ویلفیئر ریاض احمد چودھری نے بریفنگ دی۔ ڈائریکٹر جنرل مائنز اور معدنیات عبدالشکور نے مزدوروں کی فلاح و بہبود کے لیے بھرپور تعاون کی یقین دہانی کروائی۔ اس موقع پر صوبائی وزیر ابراہیم حسن مراد کا کہنا تھا کہ مائنز میں کام کرنے والے مزدوروں کے بچوں کو مفت تعلیم فراہم کی جا رہی ہے، جبکہ مائنز لیبر کی گھریلو خواتین کو بھی ہنرمند بنانے پر کام شروع کیا جائے گا۔ کارکنوں کو صاف پانی کی فراہمی کے لیے واٹر فلٹریشن پلانٹ لگائے جائیں گے۔ سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو نبیل جاوید کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ بورڈ آف ریونیو میں ٹیکس ریفارمز کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں 4 نکاتی ایجنڈے کو زیر بحث لایا گیا۔ ممبر ٹیکس نے SMBR کو مسنگ ڈیڈز کی ریکوری کے بارے میں بریفنگ دی۔ نبیل جاوید نے پرائیویٹ سوسائٹیز کے انٹرنل پراپرٹی ٹرانسفر کے عمل اور رجسٹریشن میں پیش رفت کا جائزہ لیا۔ آبیانہ کلیکشن پر بھی غور کیا گیا، جبکہ آبیانہ کلیکشن میں بہتری پر ممبر ٹیکس کی کاوشوں کو سراہا۔ نبیل جاوید کا کہنا تھا کہ بورڈ آف ریونیو کے آڈٹ کا دائرہ کار وسیع کیا جائے۔ ریونیو کو کلیکشن میں شفافیت اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ سابق وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز کی سالگرہ کی مناسبت سے کیک کاٹنے کی تقریب لیگی رہنما رانا عبدالرافع کی جانب سے اقبال ٹاؤن میں تقریب منعقد کی گئی۔ خواجہ احمد حسان اور رانا عبدالرافع نے لیگی رہنماؤں کے ہمراہ کیک کاٹا۔ تقریب کا احوال جانیں گے راؤ دلشاد حسین سے۔ جی راؤ دلشاد بتائیے گا۔
ने 128 में यौम दिफाए पाकिस्तान और साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ की सालगिरह की मुनासबत से तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में जो जंग सितंबर के शोहदा हैं उनको खराज तहसीन पेश किया गया, जबकि साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की सालगिरह की मुनासबत से केक भी काटा गया है। इसी पर हम बात भी करते हैं। ख्वाजा अहमद हसन से यहाँ पर मौजूद हैं। ये इज़हार ख्याल कर रहे थे कि बहुत जल्द जो है वो हालात भी बेहतर होंगे, क़यादत भी यहाँ पर आएगी। क़यादत तो यहाँ पर है नहीं, हालात कैसे बेहतर होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है, माजी के हवाले से आप उसमें देखें कि उस तकाबुल में देखें कि हमने माजी में क्या किया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने, मियाँ नवाज़ शरीफ ने, मोहम्मद शहबाज शरीफ ने, हमजा शहबाज ने क्या किया। देखिए ना, हम जो भी करेंगे क्रेडिबिलिटी की बुनियाद पे कहते हैं। माजी के अंदर जो कारकर्दगी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की, अल्हम्दुलिल्लाह वो इतनी ज़बरदस्त है कि इंशाअल्लाह उसकी बुनियाद पे हम ये कहते हैं कि अब अल्लाह ने मौका दिया तो ये जितने हालात की जो सख्ती है, मसाइल जो हैं, इनको मोहम्मद नवाज़ शरीफ और उनकी टीम बेहतर तरीके से मामलात को आगे चलाएंगे। इस बात का अहद ज़रूर किया जा रहा है कि जब भी मुस्लिम लीग नून को आइंदा मौका मिलेगा तो हालात ना सिर्फ बेहतर होंगे बल्कि यकसर मुख्तलिफ होंगे। दहशत गर्दी नहीं होगी, बिजली की कीमतों में कमी होगी और महंगाई का जिन है उसको भी काबू करने के दावे जो है वो लीगी रहनुमाओं की जानिब से किए जा रहे हैं। जी ठीक है, राव दिलशाद हुसैन, आपका बहुत शुक्रिया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी के गवर्नर हाउस आमद। गवर्नर पंजाब अली रहमान ने सदर डॉक्टर आरिफ अलवी का इस्तकबाल किया। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी और गवर्नर पंजाब की 1-to-1 मुलाकात हुई। मुलाकात में मुल्की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की गवर्नर हाउस आमद। गवर्नर पंजाब अली रहमान ने सदर डॉक्टर आरिफ अलवी का इस्तकबाल किया। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी और गवर्नर पंजाब की 1-to-1 मुलाकात में मुल्की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। गवर्नर पंजाब अली रहमान ने सदर डॉक्टर आरिफ अलवी का इस्तकबाल किया है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की गवर्नर हाउस आमद, जबकि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी और गवर्नर पंजाब की 1-to-1 मुलाकात में मुल्की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। आपको बता रहे हैं, गवर्नर पंजाब अली रहमान ने सदर डॉक्टर आरिफ अलवी का इस्तकबाल किया है, जबकि सदर डॉक्टर आरिफ अलवी और गवर्नर पंजाब की 1-to-1 मुलाकात हुई है। मुलाकात का अहवाल जानेंगे राव दिलशाद हुसैन से। जी राव दिलशाद, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल जी, सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी आज चुके लाहौर पहुंचे हैं और लाहौर में वो गवर्नर हाउस पहुंचे तो गवर्नर हाउस आमद पर गवर्नर पंजाब मोहम्मद अली रहमान ने उनका इस्तकबाल किया है। आपके बताएं कि इस मौका पर गवर्नर पंजाब और सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी के माबैन 1-to-1 मुलाकात भी हुई है। मुलाकात में मजमूई सियासी सूरत हाल, मुआशी और दीगर इशूज़ पर भी तबादला ख्याल किया गया है, जबकि इस हवाले से बताया जा रहा है कि चूँकि सदर मुमलिकत जो है वो गवर्नर हाउस में क़याम करेंगे और जो उनकी आइंदा रोज़ की मसरूफियत है, इस हवाले से भी तबादला ख्याल जो है वो किया गया है। जी ठीक है, राव दिलशाद हुसैन, आपका बहुत शुक्रिया। गंजबख्श फैज़ आलम मजहर नूर खुदा हज़रत दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह के 980वें उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज़। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने चादर पोशी की, मुल्की तरक्की और सलामती के लिए दुआएं की। उर्स के पहले रोज़ शोराए कराम ने मंकबत पेश की, जबकि करात के रूह परवर मुकाबले भी हुए। मज़ीद जानेंगे हसनैन औलख से। जी हसनैन। बिल्कुल, हज़रत अली बिन उस्मान अल हजवेरी अल मरूफ हज़रत दाता गंजबख्श का 980वां उर्स मुबारक है, जिसकी तकरीबात का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है। आज पहला रोज़ है और तकरीबात का जो आगाज़ है वो आज चादर पोशी और गुस्ल के बाद हुआ। ज़ायरीन की बड़ी तादाद है जो यहाँ पर पहुँच रही है, ना सिर्फ लाहौर और उसके मज़ाफ़ात से बल्कि पूरे पाकिस्तान से जो अकीदतमंद हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। उनकी जानिब से यहाँ पर अपनी हाजात मन्नतें मांगी जा रही हैं, दिली मुरादें उनके लिए फातह-ख़्वानी भी की जा रही है, दुआ भी मांगी जा रही है। अगर इंतज़ामात की बात की जाए तो यहाँ पर महकमा औक़ाफ़ की जानिब से बेहतरीन इंतज़ामात किए गए हैं और ज़ायरीन को किसी किस्म की कोई मुश्किल पेश ना हो उसके हवाले से इंतज़ामात किए गए हैं, सिक्योरिटी के इंतज़ामात किए गए हैं। इसके अलावा ज़ायरीन के लिए लंगर व न्याज का जो एहतमाम है वो भी किया गया है। दूध की जो सबील है उसको भी शुरू कर दिया गया है, जहाँ पर जो अकीदतमंद हैं, जो ज़ायरीन यहाँ पर आए हुए हैं उर्स मुबारक के ऊपर, वो यहाँ पर से लंगर व न्याज भी खा सकते हैं। उनकी पार्किंग के हवाले से इंतज़ामात इस दफ़ा हमने देखने में आए हैं। अगर बात की जाए आज के दिन की तो आज के दिन
जो उर्स की तकरीबात हैं जामिया मस्जिद दाता दरबार में जारी है। इसके अलावा अगर बात की जाए महफिल समा की, तो कल का जो रोज़ है वो महफिल समा के लिए मुख्तस किया गया है और कल जो महफिल समा है उसका वसी पैमाने पर इंतजाम किए गए हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की जानिब से ये हदायत जारी की गई थी कि इस दफ़ा से जो महफिल समा है उसके बेहतरीन और वसी इंतजाम किए जाएँ और जिसमें मुल्क भर के जो नामवर कवाल हैं वो यहाँ पर अपना कलाम पेश करेंगे और जो अकीदतमंद हैं उनकी जो आमद का सिलसिला है वो जारी है। ख़ास तौर पर जो ख़वातीन हैं उनके लिए यहाँ पर इंतजामात किए गए हैं और उनकी जो सिक्योरिटी है उसको भी मद्देनज़र रखा गया है। इसके अलावा दूर दराज से आने वाले जो अकीदतमंद हैं, जो ज़ायरीन हैं, उनके लिए बेहतर। ठीक है हसनैन औलख, आपका बहुत शुक्रिया। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।